أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم اللہ العظیم. اور جب مثال ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم کے لوگ چلانے لگتے ہیں, چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں کہ یہ بہتر ہیں. یہ جو مثال ڈالتے ہیں تو یہ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ نہیں, بلکہ قومی جھگڑالو. وہ بس ایک اللہ کے بندے تھے, ہم نے ان پر اپنا فضل کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف ہم نے نبی بنا کر بھیجا تھا, اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بندے نکالیں تمہیں یہیں سے, اور فرشتے تمہارے لیے بسا سکتے ہیں ہم لوگ. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کا نشان ہے, بس تم شک میں مت پڑو اور میری بات کو سنو, یہ سیدھا راستہ ہے. اور شیطان تم کو صحیح راستے میں روکے, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانے لے کر آئے اور بولے کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تمہیں وہ باتیں بتاؤ جن میں تم اختلاف کر رہے ہو, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, بس تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو بہت سے فرقے بن گئے وہ لوگ بنی اسرائیل. تو ان لوگوں کی خرابی ہے جنہوں نے ظلم کیا, یعنی فرقوں میں بڑھ گئے. اس دن جو دردناک عذاب کا دن ہوگا. تو یہاں جو ہے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی تھی, ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی ناحق عبادت کی جا رہی ہے اللہ عبادت کے لائق ہے, ان میں کوئی خیر نہیں ہے. اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں, انہیں بھی خیر نہیں کیا اگر بیٹھے الٹا کیا بولے اللہ کے سوا جن کو پوچھ رہے ہیں وہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور قرآن کی آیت آتی ہے کہ جو ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم اور جو تم اس کو پوچھ رہے ہو سب جہنم کا. انکم وما تعبدون, تم اور جو اللہ کے پوجے سب جہنم میں جائیں گے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو پوچھ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پوچھ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جاتے ہیں کیا؟ تو اس طرح سے آرگیومنٹ کرنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے پوجوں پر نہیں بولے, پہلی بات. ان کی تعلیم کیا تھی وہ بیان کی جا رہی ہے. تو کل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر ان کا واقعہ تھا, تو آج عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے متعلق انہوں نے ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا. عجیب اس لیے کہ سرسری نظر میں اس کا بطلان خود ہی ان کو معلوم ہو سکتا ہے, پھر ایسا عقل رکھ کر ایسا اعتراض کرنا عجیب تھا. خوشی کس لیے لگے, دیکھو کیا بول رہے ہیں تمہارے نبی, اللہ کے اوپر اعتراض. اللہ کے جو لوگ پوجے سب جہنم میں جاتے ہیں تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جاتے ہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ہمارے معبود بہتر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ بس عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نے جو ہے کہ اللہ کے جتنے کی ناک بندی کی جا رہی ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی خیر نہیں ہے. معاذ اللہ, غلط بات. دوسرے
تو ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے محض آپ سے جھگڑنے کرنے کے لیے، اور یہ بات ہے کہ لوگ جھگڑا لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ایسے اللہ کے بندے تھے کہ ہم نے ان پر اپنا خاص فضل کیا تھا، اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے، اور پھر پہلے بنی اسرائیل پھنس گئے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ پھنس گئے، ثانیاً دوسرے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا، یعنی بغیر باپ کی پیدا ہوئی تھا، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح بغیر باپ کی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے، جس طرح تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر انسان کی طرح کی بات دیکھ رہا کرتے ہیں، پیدائش میں بھی آدمی کی طرح ہوتی ہے، موت بھی بس بغیر باپ کے پیدا ہونے سے لازم نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں، اس کی قدرت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے دلیل نہیں بن سکتا۔ اس طرح پیدا کرنے میں اللہ کی حکمتیں ہیں، ایک ہی قدرت کا نمونہ دکھانا اللہ تعالیٰ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اب جو پیدا ہوئے ہیں، جو وہاں اٹھا لے گئے ہیں، وہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں، تو قیامت وہ آئی تو قیامت شروع ہو گئی، تو دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، قیامت کی نشانیاں جو بڑی بڑی ہیں، اس کے اندر جو ہے دجال نکلے گا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تم جو ہے جب تم ان کی صحت میں شک مت کرو، توحید آخرت کی بات، تم میرا اتباع کرو، تو یہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ شیطان تم کو صحیح راستے نہ رکھے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کیا کہا کہ بولو، عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں بنا رہے، انہوں کیا اپنی عبادت کرو بولے اور نہیں بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام کھلے نشانات لے کر آئے، یعنی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو جو ہے اچھا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے اندھا اچھا ہو جاتا تھا، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، اتنے کھلے معجزات تھے۔ تو جب اتنے معجزات دیکھے تو جو ہے میں تمہارے پاس جو ہے تمہارے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جس میں تم اختلاف کر رہے ہو اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم لوگ اللہ کے سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یہ بولے عیسیٰ علیہ السلام۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بات کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اتنا صاف عیسیٰ علیہ السلام بولنے کے باوجود بھی اللہ کے بیٹے بنائے، اور ان کی پوجا کر رہے ہیں لوگ اور یہ لوگ جو ہے مختلف گروہ میں بڑھ گئے، باہر میں اختلاف کیا، نصارہ غیر نصارہ کا اختلاف تو معلوم ہی ہے، لیکن اندر خود بھی وہ نصارہ کا غیر نصارہ کا اختلاف تو ہے ہی، لیکن خود نصارہ کے اندر اتنے فرقے بن گئے، 72 فرقے بن گئے ان کے۔ تو یہ سو ان ظالموں کے لیے، یعنی یہ سب جو اس طرح فرقے میں بڑھ گئے ہیں، ایک پر درد دن کے عذاب میں بڑی خرابی واقع ہونے والی ہے۔ تو یہاں وہی لکھا ہے کہ جو ہے جب اللہ کے رسول بولے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پوج رہے ہو ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اللہ کے سوا دیکھو عیسائی تھے وہ لوگ، انہوں کسی عیسیٰ علیہ کو پوج رہے ہیں، ان میں بھی خیر نہیں، کیا ایسا ایگریمنٹ کرتے رہے، تو صرف ضد ہردرمی کے سوا کیا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہ مبعدون، تو جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، ان کے لیے بھلائی طے ہو چکی ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، یہ نصارہ کے اس مغالطے کا جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط ہے، انہوں نے حضرت مسیح بغیر باپ پیدا ہونے خدائی کا ذات بارے تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری قدرت کا نمونہ ہے، ہم بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، ہم تو اس سے بڑھ کر بھی کہ جو ہے بغیر باپ کے نظر آئے کہ بلکہ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیا کرتے ان کو خدا بنانا تھا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں، قیامت کا یقین کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہیں۔ تو ایک تفسیر تو وہ ہے جو ہے قیامت قریب نازل ہونے والے، تو جو لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں بہت سارے لوگ، تو عیسیٰ میں عیسیٰ کر کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دجال نکلا ہوگا بھائی، تینوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ہونے والی، یہ احادیث میں ہے۔ تو مہدی مسلمانوں سے اس وقت جو امیر ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، ہاں دجال نکلا ہوگا، تو مسلمان پریشان کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، یہ ٹرائنگل حدیثوں میں ہے۔
کراس چیک کر سکتے ہیں. مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے, اور دجال نکلا ہوگا. کوئی بھی آدمی کیا بھی دعویٰ کرے تو بالکل بیکار ہے. تمہیں دجال جی کسی دجال بولنے لگے, تو وہ کارل مارکس کو دجال بول رہے تھے لوگ. مر گیا کارل مارکس ہے کہاں؟ موشے دیان تھا اس کا, اسرائیل کا وزیر اعظم, انہیں کہنا تھا انہیں جی دجال انہیں کر بیٹھے. یہ ٹرائنگل ہے کہ دیکھو. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, مہدی کا موجود ہونا, دجال کا ہونا, دجال کو قتل کرنا. تو یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں سب بالکل جھوٹے دعوے. کیا ہونے والا اس سے؟ چپ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ہے. تو ہم کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم بار بار لوگوں کو یہ بولتا رہتا ہوں کہ ٹرائنگل ہے دیکھو حدیث کے اندر, اور پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو یہ حدیثوں پر ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں. اب تمہیں اسے بنائے کیسا, کب نازل ہوں گے, کیسا نازل, اتنا ڈیٹیلس ہیں. وہ کون تھی میں عیسیٰ ہوں تو اب یہ مرزا غلام سب دعوے کرے انہیں. پہلے یہ بولا وہ بولا, اس کے بعد میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی مہدی ہوں. پہلے مہدی بنیا, عیسیٰ بنیا, پھر نبی بنیا. تو یہ سب اس کا دماغ جو ہے خراب ہو گیا تھا. دماغ ابھی جو لوگ ہیں ویسے ہیں, دماغ خرابی سے لوگ ہیں, یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. انہیں دماغ خراب ہونے کا. تو یہ اچھے دماغ والے کی پیٹ لگتی ہے. سوچنا چاہیے تھا ہمارے پاس اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی یہ ہے, احادیث ہیں, اتنا کلیئر بیان ہونے کے بعد ہمیں کیسا گمراہ ہونا بھائی, کہیں اس کی پیٹ لگنا. تو شاید ہماری قسمت میں گمراہی لکھی ہوئی ہے, جن لوگ گمراہی لکھی ہوئی چلے جاتا. تو بہرحال جو ہے یہ عقائد کی کتابوں کے اندر, احادیث کے اندر لکھا ہے, عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے قیامت کے قریب سے ہونے والا ہے یہ سب, اور تینوں ایک ٹائم ہونا. دیکھو یہ بات بہت سے لوگوں نے نہیں لکھی, میں بولتا رہتا ہوں ٹرائنگل دیکھنے کے بس. ہاں میں مہدی عمر بیٹھا کیسا کون دی وہ جو نے مہدی عمر بیٹھے لگ رہے مہدی کے دورے تھا. تو مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں انہیں کا دکھا ہم نا. جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونا ادھر, ادھر مہدی ہونا ادھر, دجال ہونا, بس تین ہو رہے ہیں کراس سیکشن. تو ابھی حالات ابھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کب ہونے والا اللہ جانتا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو شک نہیں رہے گا لوگوں کو, کسی کو شک باقی نہیں رہے گا. تو آج جو سب بالکل شک بھی ہے, اور پھر جھوٹے بھی, صرف شک ہے بلکہ سب جھوٹے لوگ. کئی لوگ دعوے کیے. تو مہدی فرقہ ہے, دیکھیے یہ فرقہ مہدی کے نام سے ہے. مہدی پٹن حیدرآباد میں حیدرآباد مہدی پٹن کر کے ایک ایریا ہے بڑا, یہاں اس میں بھی ہے, کولار میں بھی ہے. وہ لوگ مومن مومنہ کہتے ہیں, میں سے مومنہ نہیں کہتے, ایمان والے نہیں کہتے. تو جون پور کا آدمی تھا, وہ مہدی کا دعویٰ کیا انہیں, بس اسے ماننے لگے. تو یہ سب غلط, یاد رکھو. چپ کیا تھی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نہیں ماننے چلے کافر کا, تو سب آنکھ بڑھا لیا انہیں. وہ شخص جو ہے میں ہوں کر بول کو کیا بھی کر لے, کیا دعوی کرتا کہ نہیں, لیکن مجھے جو نہیں مانے انہوں کافر نہیں بولے بات چپ بیٹھتے ہیں وہاں سے, وہاں سے پاڑ چڑھتے ہیں وہاں سے. کہاں ہے دکھا بیٹے تجھے ماننا کر کہاں ہے, نہیں ہے, ختم ہوا. تو ایسا کرنا پڑتا. تو جن جن لوگوں نے جو ہے دعوے کیے چپ بیٹھے, کیا کرتا چھوڑ دعوے. لیکن جب انہیں جو نہیں مان رہے میرے کو, انہوں کافر کیا بلا ڈال لیا اپنے آپ. تو ویسا سے حال مرزا خزم قادیانی ہے, چپ بیٹھے میں چپ بیٹھے تھے. تو چپ بیٹھے کیا کرتا چھوڑو, کیا مناظر کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, چپ بیٹھے. بعد میں جو مجھے نہیں ماننا ہے, کتی کی اولاد ہے, سور کر ایسا ایسا لیول میں سور کی اولاد ہے, فلاں ایسا. کافر میں نہیں اتنا یہ کرا معلوم ہے, اس کے دماغ چل گیا کیا بولتا کہ جو فرقہ بنایا تھا پوری طرح کافر قرار دیا گیا اس کو. تو اب جتنے ایسے لوگ ہیں تو ان کا جو فرقہ ہے ان کو بھی کافر قرار دیا ہمارے علماء نے. معلوم مہدی فرقے کو بھی کافر قرار دیا ہے. مہدی جو فرقہ ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہمیں ایسے ہی فلاں کیا کہ سارے آتے رہتا, اپنی سب یہ صفائی پیش کرتے ہیں. یہ بھی گمراہ فرقہ. ایک نہیں جس چیز پر ایمان ہے اس پر ایمان لانے کا کنڈیشن کرا دو. یہ ہوا نا, جس چیز پر ایمان نہیں لانا ہے وہ ایڈیشن کراتے ہیں نا ایمان کے اندر, وہ اسے اپنے مہدی جون پوری کو ایمان لاؤ کرو تو کافر ہوگا. کئی کافر ہوئے
ایمان یاد کرے ایڈیشن کرا ہونا اور جو اس پر ایمان لاتا تو کافر بولے یا تو انہوں کافر نہیں ہوتا ہمیں کافر ہونا. تو ہم لوگ پورے امت والے کافر نہیں ہوتے, انہیں کافر ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.